اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو ہرگز نہ بہکانے پائے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اس نے ان سے ان کے کپڑے اتروائے اس مقصد سے کہ ان کو ان کی شرم کی جگہ دکھلا دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ اعراف کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے۔ اس آیت میں بتائی گئی بات اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بھی پچھلی آیتوں کی طرح ہمیں اس بات سے آگاہ کیا، وارن کیا کہ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ کہیں کوئی چال ہمارے خلاف نہ چل جائے اور ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دے، ایسی غلطی نہ کرا دے جو ہمارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حوا کو جنت سے نکلوایا۔ اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ شیطان تمہارا ازلی ہمیشہ ہمیش کا دشمن ہے۔ جب وہ دشمن ہمیشہ ہمیش کا ہے تو تمہیں اس سے ہوشیار بھی ہمیشہ رہنا پڑے گا، کبھی بھی غفلت میں نہ پڑنا۔ اگر غفلت میں پڑو گے، یہ سمجھو گے کسی مرحلے میں جا کر کہ میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، مجھے شیطان دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو پھر تم دھوکہ کھا جاؤ گے اور شیطان اپنی چال تمہارے خلاف چل لے گا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اس نے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو علیہم الصلاۃ والسلام کو بہکایا اور ان سے چوک ہوئی اور پھر ان سے ان کا جنت کا لباس ہٹ گیا، اتر گیا، جس کی تفصیلات 16ویں پارے میں بھی آئیں گی۔ تو وہ کبھی بھی تمہارے بارے میں خیر کی بات نہیں سوچ سکتا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کے ساتھی، اس کا گروہ، جنات اور دوسرے شیطان، یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی اسی لیے ہے، اس ٹکڑے میں بھی اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ ایسے دشمن ہیں کہ یہ چھپ کر کے حملہ کرتے ہیں، ایسے طریقے پر حملہ کرتے ہیں جن کے بارے میں تم کو
آگاہی نہ ہو۔ لیکن جو آخری ٹکڑا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں شیطان کی چال کی ساری کاٹ موجود ہے۔ اس ٹکڑے میں شیطانی سارے حربے کو ختم کرنے کا علاج بتلایا گیا ہے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو پھر شیطان 1000 کوششوں کے بعد ہمارے خلاف اپنی چال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے لگائے رکھیں، عمل کریں، اور ہر وقت چوکنا رہیں کہ شیطان اپنے دھوکے میں ہمیں نہ ڈال دے۔